جو ہے وہ عبرت حاصل کرتی ہے اور اپنے رب سے پناہ چاہتی ہے۔ واقعات تو سب اس طرح ہوتے ہیں، کے ساتھ یہی حالات پتھروں کے ہیں، یہی حالات تاریخ کے ہیں، روز و شب ساعات کے ہیں، کہ یہ فزیکل چیزیں ہیں، طبعی چیزیں ہیں۔ ٹھنڈک گرم موسم اس طرح ہوتا ہے، پانی کا اثر، آگ کا اثر، وہ تو بس اللہ کی شی خبر وہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ آگ سے بچنا ہے اور پانی سے فائدہ اٹھانا، اور آگ سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو یہ میں نے وضاحت اس لیے کر دی کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ ہندوؤں کا علم ہے اور پنڈت ایسا کرتے ہیں، وہ ان تک کی بات پہنچی، لیکن برسوں کے تواتر کے مشاہدے سے انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو نقصان پہنچایا، اور اللہ کو مانتے نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ اپنی قدرت کے آثار دکھاتا ہے۔ اور آستانوں سے فائدہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ایسے موقع پر ہمارا ایمان بچ جاتا ہے، کیونکہ اگر کسی بات کو مان لیں اور دوسری بات کو مانیں تو پھر یہ لگے گا کہ اس چاند مہر کی وجہ سے ہی ایسا ہوا ہے۔ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے، اور اس وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ حضور کی سنت ہے کہ 2 نفل پڑھنا چاہیے، اور ایسی بیٹیاں جو بیچ سے ہوں وہ بھی اللہ کا ذکر کریں، تاکہ اولاد بھی اللہ کے ذکر کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے اب والد صاحب ہمارے بابا یہ فرماتے تھے کہ جس کا حمل ہو تو میاں اور بیوی دونوں کے لیے ہے کہ دونوں سیدھے لیٹ جائیں، جس ٹائمنگ پہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے 1 گھنٹہ جو بھی ٹائمنگ ہے اس میں وہ سیدھے لیٹیں اور سیدھے سو جائیں، یا جو ہے سیدھے لیٹے رہیں۔ اگر تھک جائیں تو سیدھے اٹھیں، تھوڑا چلیں، پھر آ کے سیدھے لیٹ جائیں۔ احتیاط بہتر ہے، احتیاط جو ہے وہ اس کام سے بہتر ہے، کہ ہر چیز کا اثر اور برا دونوں، اچھائی برائی دونوں ہوتی ہے، اس لیے جو ہے احتیاط کریں وہ بہتر رہے گا۔ مثال جو لوگ کھانا کھاتے ہیں، بعض بچوں کے وہ ہونٹ جو ہیں وہ کٹے ہوتے ہیں، اس میں کاٹا، کسی نے کوئی چیز کاٹی، سارے معاملات بہت ہمارے پاس کیس آتے رہتے ہیں، تو یہ معاملہ ہوتے رہتے ہیں۔ احتیاط جو ہے وہ بہتر ہے، بس احتیاط یہی ہے کہ آپ سیدھے لیٹ جائیں، سب سے اچھا یہی ہے، سیدھے لیٹے رہیں، آرام سے لیٹے رہیں۔ بندہ تھک جاتا ہے، مانتا ہوں میں اس کو، لیکن تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا اور تھوڑا چلے، بس اٹھ کے تنگ ہو گیا ذرا، اٹھ کے راؤنڈ لگا کے پھر لیٹ جا کے، تو اس میں احتیاط بہتر ہے۔ باقی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، زمین جو ہے وہ ہلی، زمین جنبش آیا، زلزلہ کا جھٹکا لگا، آپ نے جو ہے وہ فروٹ کھا رہے تھے، خنجر تھا وہ آپ نے اٹھایا، زمین کو مارا، فرمایا کہ ہم بیٹھے ہیں اور تمہیں معلوم نہیں کہ ہم بیٹھے ہیں اور تم ہل رہی ہو۔ بس وہ دن آج سے دن آج تک جو ہے وہ سعودیہ میں زلزلہ نہیں آیا ہے، سعودیہ میں مکہ مدینہ میں زلزلہ نہیں آیا، ہم نے کبھی سنا نہیں زلزلہ نہیں آیا۔ یہ ان کا اختیار تھا، یہ جو ہے ان کا اختیار تھا۔ ایک دن آپ بیٹھے حضرت بتاؤ، صبح سے کبھی اتار کے بیٹھے تھے، صبح اتنی گرمی تھی ڈالی، آپ نے کہا بیٹھے ہیں تم لیٹ ڈال لیں، سورج جو ہے فوراً اندھیرا ہو گیا، رات ہو گئی پوری، تو لوگ آئے یا رسول وسلم اندھیرا ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہا، بالکل سورج جو ہے چلا گیا، اندھیرا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو گئے معلوم کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے یہ فرمایا، پھر اس کے بعد جو ہے معاملے کو ٹھنڈا کیا گیا اور پھر صحیح کیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اختیار میں ہے، یہ تو ان کی اختیار کے اندر ہے۔ مجھے اسی کو یاد آئی حضرت جی اولیاء اللہ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے جنگ میں، تو ایک نجومی نے زیچہ کھینچا اور کہا کہ آپ اس جنگ میں جو ہے وہ اس جنگ میں آپ کو شکست ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلا لی، ایک لات کھینچ کے ماری، جو نقشہ بنایا تھا لات کھینچی اور کہا اب بناؤ، دوبارہ اس نے نقشہ بنایا، کہا کامیابی ہے، اب جو ہے دوبارہ بنایا کامیابی ہے۔ ان کے آگے زیادہ چلیں گے کیا؟